بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہادی بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ ساڈا ہادی بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ بولو ہادی بھی مصطفیٰ ساڈا ہادی بھی مصطفیٰ تواڈا ہادی بھی مصطفیٰ سب دا ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ بیگو والا میں بیٹھ کر عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں ایک دن میرے حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل تیری عمر کی نہیں ہے انہوں نے کہا سرکار عمر دا اندازہ تے نہیں لیکن اے پتہ ہے ایک ستارہ چوتھے آسمان تے چوتھے حجابی عظمت دے چمکدا ہے پھر ڈوب جاندا ہے پھر 70,000 سال بعد چمکدا ہے پھر ڈوب جاندا ہے پھر 70,000 سال بعد چمکدا ہے پھر ڈوب جاندا ہے پھر 70,000 سال بعد چمکدا ہے کہ میں انہوں کوئی 72,000 واری ویکھیا ہے حضور نے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ اللہ دی عزت دی قسم ہے جبریل وہ ستارہ میرا ہی نور ہے وہ میں ہی ہاں پھر کہنا بہ گیا شاعر نو سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح امین تک کے
दुनिया नू ऐ सुनाया रूहुल अमीन तक के रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया दुनिया नू ऐ सुनाया की सुनाया ओथे भी मुस्तफा ने ओथे भी मुस्तफा ने ओथे भी मुस्तफा ने एथे भी मुस्तफा अल्लाह दे जलवे आदा मिलके अल्लाह दे जलवे आदा अल्लाह दे जलवे आदा मजहर भी एक जुमला तोड़ा बाकी सारा काम मेरा मुस्तफा है तुसा कहना है बाकी सारा काम मैं करना है हुण तोड़ा काम ते सौखा है मेरा काम ते औखा है तुसा एक जुमला कहना मैं सारा काम करना है मुस्तफा है तुसा कहना है अल्लाह दे जलवे आदा मजहर भी कैमरे तो पिछे वाले रह गए ने मैंने फिर होना वास्ते कहना पड़ना अल्लाह दे जलवे आदा मजहर भी मुस्तफा है मजहर भी मुस्तफा है बेगो वाला में बैठकर अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों सवाल मैं करूंगा जवाब आपने देना है जरा बताओ जो रोजाना आपके घरों में पकता है रोजाना पकता है अपनी मेहनत से कमा कर लाते हो फिर घरों में पकाते हो जो भी पकता है रोज पकता है क्या वो लंगर तुम्हारा है भाई ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ या हाँ करो या ना करो एक गल करो हाँ करोगे ता भी ठीक है ना करोगे ता भी ठीक है मैं तो कोई गलत करना हुण तुसी दसना भाई वो इन्हां दा सारा मजमा नहीं बोल रहा इन्हां दा जेड़ा तुहाडे घरां च पकदा तुहाडा बोलो भाई शायर नु कहना पै गया ओए असी जिथे भी होइए जिथे भी खाइए ओ बाबा साडा नहीं कौन पईए खादी मेरे नबी दा सदका ओ कौन रे पईए खादी मेरे नबी दा सदका 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 कौन रे पईए खादी मेरे नबी दा सदका सरकार रहीन काबा सरकार रहीन किबला सरकार रहीन काबा सरकार रहीन किबला सरकार रहीन किबला साडा मरकज भी मुस्तफा है मरकज भी मुस्तफा है साडा मरकज भी मुस्तफा है महबर भी मुस्तफा है अल्लाह दे जलवे आंदा मिलके बोलो अल्लाह दे जलवे आंदा मजहर भी मुस्तफा है मजहर भी मुस्तफा है वाया कहना सुभान अल्लाह ये मतलब है सुभान अल्लाह को कह दो सुभान अल्लाह भाई कह दो सुभान अल्लाह हले मैं पश्तो नात भी पढ़नी है हले मैं तकरीर भी करनी है शादी हले पश्तो रही है हले मैं पंजाबी पढ़ रहा पश्तो बाकी है तकरीर बाकी है ते कदी तुसी होनी बैठे रहे जिवें बिरयानी दी देगा दम ते रखी होंदी है ते फिर अगे चल के की होएगा
میں ہوں ہی تمہیں توجہ دوا رہا کہ میرا مزاج کی ہے تواڈے مزاج کا مینوں تھوڑی دیر پتہ لگ جائے گا اس لیے ذرا پورا مجمع باذوق ہو کے میرے نال اللہ دی پاکی بیان کرے سبحان اللہ اے کیمرے تو پیچھے آنے ایک باری ہاتھ چاہ کے ذرا میرے نال بولو ہاتھ چاہن نال ثواب زیادہ نہیں ملنا تواڈے ہاتھ تھلے بھی ہون تاں بھی ثواب سبحان اللہ کہنا دا اُنا ہی ہے ہاتھ اونچے ہون تاں بھی اُنا ہی ہے یہ ہاتھ چوان دا جڑا مقصد بنیادی طور پہ ہوتا ہے صرف ذرا حرکت ہوئے کہ بندہ تھوڑا متحرک ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتا ہے نیندر بھی آن لگ جاتی ہے اے ہاتھ ذرا انج ہوندے نے بندہ ذرا جاگدا ہے متحرک ہوندا ہے تھوڑا جہا آواز اونچی ہوندی ہے ذرا نال والے نوں بھی خبر ہوندی ہے بھئی سبحان اللہ کہنا ہے مقصد ہے ورنہ ہاتھ چوان وچ کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے ہاتھ تھلے بھی رہن تاں بھی سبحان اللہ دی آواز وہی ہے اس لیے ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ سوال کرن لگا بیگو والو تواڈے چوں جڑا بندہ جا چکیا ہے مدینے شریف عمرے تے یا حج تے او دے نال میرا سوال ہے اپنے ایمان نال دسنا جدوں جائیدا اسی مکے یا مدینے اسی واپس آئیدا لوکی ساڈے ہاتھ چومدے نے کہ نہیں جڑے گئے نے او تے دسو نا چومدے نے کہ نہیں متھا چومدے نے کہ نہیں اکھاں چومدے نے کہ نہیں او میں ایک نوں پوچھیا کی لوڑ ہے یار وہ کی لوڑ ہے کیوں چومدے ہو کہ نہیں جی بڑی گل ہے میں کہ کی گل ہے متھا چومدے پہ ہاتھ چومدے پہ کی گل ہے کہ جی حجر اسود نوں چوم کے آیا تو میں کہ حجر اسود نوں چوم کے آیا تو کی ہویا کہ نہیں جی بڑی گل ہے میں کہ کی گل ہے جی انہوں حضور نے چومے کہ اچھا جنوں حضور چومن جیڑا بندہ انہوں چومے تسی انہوں چومو میں اولی بولنا تسا زور نہ کہنا سبحان اللہ میں اولی بولنا نتیجہ کڈن لگا میں کہ جس نوں حضور چومن جیڑا اونوں چومے تسی اونوں چومو تے میں کیا پھر جیویں چومیا ہی نبی دا متھا ہوئے بھائی علماء بیٹھے نے جنہیں چومیا ہی نبی دا متھا ہوئے مرضی ہے تواڈے جے کدی تساں انج کہنا ہے جنہیں چومیا ہی نبی دا متھا ہوئے یا تے تانوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیے یا پھر تسی ہلے توجہ نہیں کر رہے ورنہ میرے سامنے وٹے رکھو وٹے جو بھی سبحان اللہ دی آواز آ جائے یہ تے گل ہی ایڈی بڑی ہے وہ جنہیں چومیا ہی نبی دا متھا ہوئے بھائی اونوں کہندے نے خوشبخت نو عربی وچ کہندے نے سعید کی کہندے نے ایدی مؤنث ہے سعیدہ ایدی مؤنث کی ہے تے سعیدہ دی تصغیر کی ہے سعدیہ ہن شعر سننا ذرا شاعر نو کہنا پے گیا شعر سننا ذرا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیاں پلیندی ہائے 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 دیکھنا کتنی بڑی گل کر گیا شاید اور رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیاں رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیاں پلیندی سکھیاں آپ جا کے خود مسکرا کے کہندی خود مسکرا کے کہندی دل وچ بھی مصطفیٰ ہے دل وچ بھی مصطفیٰ ہے ساڈے دل وچ بھی مصطفیٰ ہے بولو 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 دل وچ بھی مصطفیٰ ہے دل بر بھی مصطفیٰ ہے اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا
مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ. کہہ دو سبحان اللہ. شاہ جی یہ پنجواں شعر میں پڑھن لگا برائے سالے ثواب یوسف میمن. کیوں؟ ساری زندگی انہیں پنجواں شعر حضور دی آل واسطے ساری زندگی پنجواں شعر پڑھے ہی حضور دی. کبھی ٹائم تھوڑا ہوئے انہوں کہ کوئی کہے جی 2 ہی شعر پڑھنے سے. انہوں کوئی کہتا نا اللہ جنت دے گا یوسف میمن, انہوں کو 2 شعر پڑھنے سے. انہوں نے پڑھنے ہی 2 نے. وہ پہلا پڑھ کے کہے گا بھائی دعا شاعر نے لکھیا ہی نہیں, تیجا دا موقع ہی کوئی نہیں, چوتھے دا جو میرا موضوع دے حساب نال بڑھتا ہی نہیں پنجواں شعر. وہ ہی نہیں کہتا اللہ دے درجات بلند. اس تو بڑا شعر میرے کو بھیگو والا آ جاؤ کوئی نہیں. جے تانوں اے شعر نہ سمجھ آیا پھر اپنے مقدر تے تسی پٹنا کہ تانوں اے گل سمجھ نہیں آئی. کیوں؟ جے اے سٹیج سنیا دا تے نعرہ لگدا سی بیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تے اج کل دی پہچان ہی ہے وے جے دے دل وچ مولا علی دے نال حضرت امیر معاویہ نہ رہندے ہون او سمجھ جانا کوئی اور ہے. سنی نہیں او سنی ہوئے اے دوویں ہستیاں جے دے دل وچ اکٹھیاں رہندیاں ہون. سنی ہوئے ادھر مولا علی بھی ہون نال حضرت ابوبکر بھی ہون. سنی ہوئے 5 تن پاک بھی ہون تے اصحاب بھی ہون. لو بھائی میں شعر پڑھن لگا. اس تو بڑا شعر میرے کو کوئی نہیں. تے ایڈی اونچی سبحان اللہ نے تائی تساں کئی بھی نہ ہوئے جڑی ہون تساں کہنی ہے. جے نہ بولنا ہوئے تے بھاوے اٹھ کے ٹر جانا مینوں جان نال گلا نہیں, لیکن بیٹھ کے جڑا بندہ نہ آکھے سبحان اللہ اس دے نال ضرور میرا گلا رہے گا. ایڈی بڑی گل میں کر رہا تے تسی سبحان اللہ نہ آکھو. شعر سننا بھائی اللہ اکبر. اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ. یار میرا عاشق کمال بن سو. گمن تیری فرمائش نے ناک شروع کی تھی ہے. تو کیا جی پہلے پڑھنی ہے, میں تقریر شروع کرنی سی. فرزام میرا دوست ہے نے کہا جی نہیں پہلے تو سا ناک پڑھنی ہے, میں تیری فرمائش نے پڑھ رہا. دعویٰ سنو کیڑا بڑا ہے. دعویٰ اے یار میرا عاشق کمال بن سو, چشمے حسین لے کے دیکھو کہ آپ من سو. چشمے حسین لے کے دیکھو کہ آپ منسو 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 منسو. چشمے حسین لے کے دیکھو کہ آپ منسو دیکھو کہ آپ منسو. کہ زہرا بھی مصطفیٰ زہرا. حدیث دی تشریح کر رہے ہیں. روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی تھی ہے کہ کتاب فضائل الصحابہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ دعویٰ یار میرا عاشق کمال برسو. چشمے حسین لے کے دیکھو کہ آپ منسو دیکھو کہ آپ منسو. کہ زہرا بھی مصطفیٰ زہرا بھی مصطفیٰ واللہ زہرا بھی مصطفیٰ حیدر بھی مصطفیٰ. اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا. ہاں دعویٰ یار میرا عاشق کمال بن سو. چشمے حسین لے کے دیکھو کہ آپ منسو
ویکھو تے آپ منسوں کے زہرا بھی مصطفیٰ زہرا بھی مصطفیٰ وہ زہرا بھی مصطفیٰ حیدر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلوے آدھا اللہ دے جلوے آدھا مظہر بھی رقصی وقار شکر گزار ہوں میرے محترم دوست بھائی علامہ مفتی ناصر نعیمی صاحب امینی صاحب کا. انہوں نے یہاں دعوت دی اور میں آج وعدے کے مطابق حاضر ہوا. کثیر علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں, میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں. حضرت اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں دائیں بائیں علماء ائمہ خطباء قراء ثناء اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا ہوں بیگو والا میں. بڑی خوشی ہوئی یہ چمکتے دمکتے چہرے دیکھ کر اور یہ پھول دیکھ کر اور یہ حسین چہرے, پھر ان کے سروں پر یہ دستاریں. اللہ ان کے حسن میں اضافہ کرے اور ان کے علم میں اور اضافہ کرے اور یہ اہل سنت کے تابندہ ستارے اسی طرح چمکتے دمکتے رہے. انہیں پڑھانے والے وہ معاونین جو ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جن کے توفیل یہ ادارے چل رہے ہیں, یا وہ جو بغیر کسی کے تعاون کے خود ادارہ چلا رہے ہیں, وہ خود معاون ہیں اس میں. اللہ ان سب کو برکات عطا کرے. رضی وقار بنا شبہ اولاد نعمت. اولاد میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا, میں تھوڑا زیادہ ٹائم پر میں چھیتی بھی نہیں جانا. اب وہ بہت لمبی تقریر میں نہیں کر رہی, لیکن میں اتنی جلدی بھی کام ختم نہیں کرنا. میں نے جڑا ٹائم دیتا گیا وہ کوئی میرے 5 منٹ لنگ گئے, 35 منٹ میرے باقی نے. وہ شاہ صاحب دا پختانہ چیزیں یو چیز نہیں کرا, پختانہ پٹھان دی ایک زبان ہے. جنہ ٹائم دیتا گیا اس کو اگے میں نہیں جانا, اس سے پہلے تو نہیں جانا. لیکن کدی تسی انجی جم کے بیٹھے میرے سوالوں کا جواب نہ دیتا تو پھر میں گل 35 منٹ تو بھی پہلے ختم کرنی پڑی. وہ دی وجہ کی ہے کہ میرا تجربہ نہیں قبرستان کی تقریر کرنے کا. میں زندہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی ہوتی, تو جو چپتے مردے رہتے رہے نا, جڑے نہ بولن مردے ہوندے نے. سوال کرنے کے بعد جواب دینا تھوڑا کم ہے, کیونکہ تسی زندہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو. بالکل سست نہ ہونا, نہ میں آپ سستا نہ میں تانوں ہون دیاں گا. جتھے میں ویکھیا کہ تسی سست ہو گئے ہو میں اتھے آپ کی تقریر چھڈ دینا. ہن اے تہاڈا کام ہے, کیونکہ میں یا تقریر کرنی ہوندی ہے یا میں بس کرنی ہوندی ہے. جے مجمع سندا ہوئے تو میں تقریر کرنی ہوندی ہے, جے مجمع تھک جائے تو میں بس کر, پھر شادی جاری رہے گا, پھر کم جاری رہے گا. اولاد نعمت ہے بھائی, اولاد نعمت. جزاک اللہ. بس این دے جواب آندے رہے, اولاد نعمت ہے. اور جو نعمت ہوتی ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے, اور اللہ کے فضل کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے. اللہ کے فضل کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے. جنہیں نہیں نہ ملی اولاد ان سے پوچھو یہ بیچارے کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ کراچی میں ہونا اور کوئی انہیں کہے کہ پاکستان کے آخری کونے میں کوئی بندہ دم کرتا ہے, یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں دم کرنے کے. وہاں سے واپس پہنچتے ہیں اولاد نہیں ہوتی, آتے ہی انہیں کہنا جی کوئی دوسرے کونے میں پاکستان کی دوسری جغرافیائی سرحد پر ایک بندہ وہ دم کرتا اولاد ہو جاتی ہے, یہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے یار مرتے ہوں تھکے ہوئے ہیں, کیوں؟ ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت. علاج کرواتے ہیں, ہر طرح کی دوائی لیتے ہیں, جہاں کو کہتا چلے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. اس کا حصول ہی بندے کو ہمیشہ اس کے حصول کے لیے بندہ کوشاں رہتا ہے. اور کیوں نہ ہو نعمت, یہ نعمت کیوں نہ نعمت ہو, کیوں نہ نعمت ہو کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تزوجوا ودود الولود. کیوں نہ نعمت, حضور نے فرمایا شادی کرو اس سے
جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جنے. جب تک میں تشریح نہیں کروں گا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور میرے حضور کا ہر الفاظ نکھرا ہوا ہے, چمکا ہوا ہے, مہکا ہوا ہے. حضور نے فرمایا شادی کرو اس سے جو محبت کرنے والی ہو, اور پھر جس کی اولاد جس کے ہاں زیادہ ہو. آپ کہیں گے جی کیسے پتہ چلے گا اولاد زیادہ ہو؟ حضور نے کہا ہے, کوئی غلطی ہونی نہیں سمجھے, حضور نے کہا ہے, تو ہٹی میری غلط نہیں, حضور نے کہا ہے. حضرات جی وقار کوئی غلطی ہونی؟ فرمایا خوش نصیب ہے, 3 چیزیں خوش نصیبی میں ہیں, 3 چیزیں خوش نصیبی میں ہیں. فرمایا بیوی چنگی ہوئے, بولنا خوش نصیبی ہے, بیوی چنگی ہوئے, سواری اپنی ہوئے, پڑوسی چنگا ہوئے. خوش نصیب ہے جنہیں کوئی 3 چیزاں نے. حضور نے فرمایا فرما بردار بیوی ہو, خوش نصیبی ہے. سواری اپنی ہو, کہیں جانا ہے اپنی سواری ہے, کوئی منگنا نہیں کسی کو, فرمایا خوش نصیبی ہے. خوش نصیبی ہے پڑوسی چنگا ہوئے, نال دا چنگا ہوئے, پتہ کی نہیں کھا پہن دی کیڑا اوکھا ہوگا. 3 چیزیں خوش نصیبی. تو حضور نے فرمایا شادی کرو, تزوجو, تم شادی کرو. کس سے؟ فرمایا بیوی محبت کرنے والی ہو, اور دوسرا ولود, بچے زیادہ ہو, جس سے بچے زیادہ ہو. آپ کہیں گے جی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی مشکل کام نہیں, کوئی مشکل کام نہیں. مفسرین لکھتے ہیں, محدثین لکھتے ہیں, اس کی پھوپھیوں کو دیکھو, اس کی پھوپھیوں کو دیکھو, اس کی بہنوں کو دیکھو. ایسے خاندان میں رشتہ ڈھونڈو جس کی پھوپھیوں میں اولاد زیادہ ہو. تو جن کی پھوپھیوں میں ترتیب سے اولاد زیادہ ہوگی, پھر اس کی بھتیجی کے یہاں بھی اولاد ہوگی. کیوں بھائی؟ اب ہمارے یہاں تو مزاج کیا ہے, دین سے دوری ہے نا. آپ جو مرضی کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, دین سے دوری ہے. کسی کے یہاں بچے زیادہ ہو جائے نا, تو ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا معروف ہے, نہیں تھا تو کوئی اور کم ہی نہیں. یہ جملہ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے, ایدہ تو اور کوئی کم ہی نہیں. اب یہ آپ نے کہا ہے, ایدہ تو اور کوئی کم ہی نہیں, یہ آپ کے جملے ہیں. میں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں اس جملے کو جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے. توجہ ہے بھئی, پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں اس جملے کو کہ جو نبی کے جملوں کے مقابلے میں آئے. پھر سننا, میں آہستہ ہی بولوں گا, آپ نے زور سے کہنا سبحان اللہ. میں آہستہ ہی بولوں گا, توجہ بھائی. حضور نے کہا شادی کرو محبت والی سے, فرما بردار ہو. دوسرا جس کے ہاں بچے زیادہ ہوں. کیسے پتہ چلے گا؟ پھوپھیوں کو دیکھو, پتہ لگے گا ان کے ہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے, اس سے شادی کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا انی مکاسر بکم الامم. حضور کا فخر دیکھنا ذرا. ہمارے یہاں کہتے ہیں تو کوئی اور کام ہی نہیں, لیکن کبھی اپنے نبی کی تعلیم بھی سنی ہے. حضور نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم. حضور نے فرمایا شادی اس سے کرو جس کے ہاں بچے زیادہ ہوں. کیوں؟ فرمایا میں تمہاری وجہ سے کل حشر والے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا, بیگو والا کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے یاران طریقت و مسلک گفتگو سننے والوں, اگر سینے کے اندر دل ہے اور دھڑکتا ہے, اور اگر تم میرے سامنے زندہ بیٹھے ہو, تو فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے. فیصلہ کرنا. حضرات جی وقار, تم بیٹے ہو اور تمہارے کسی عمل سے تمہارے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے, تو بتاؤ تمہارا دل کتنا خوش ہوگا کہ میرے عمل سے میرے باپ کا سر فخر سے بلند ہوا, میرے باپ کی عزت اونچی ہوئی. حضرات جی وقار, تم شاگرد ہو اور تمہاری وجہ سے اگر تمہارے استاذ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے, تو بتاؤ تمہیں کتنا ناز ہوگا. ارے میرے کسی عمل سے میرے استاذ کا سر اونچا ہوا. اگر سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے تو فیصلہ کرنا, اگر تم مرید ہو اور تمہارے کسی عمل سے تمہارے پیر کا سر فخر سے بلند ہو جائے, تو تمہیں کتنا ناز ہوگا. ارے میں نکما اور میں نے یہ کام کیا, میرے پیر کا سر فخر سے بلند ہو گیا. میں نکما, میں نے یہ کام کیا, میرے استاذ کا سر فخر سے بلند ہو گیا. میں نکما, ارے میں بیٹا, میں نے یہ کام کیا, میرے باپ کا سر
फखर फखर से बुलंद हुआ। अरे सारे फखर मुस्तफा के कदमों में खैरात मांगने आते हैं, लेकिन सरकार के जुमले देखो, फरमाए शादी उससे करो जिसके यहाँ औलाद ज्यादा हो। क्यों? कल हशर का दिन होगा, इधर से लोग आएंगे, पूछा जाएगा, बहुत बड़ा मजमा, पूछा जाएगा ये किसकी उम्मत है? रसूलुल्लाह की। कहा नहीं, ये तो फलां नबी की उम्मत है। फिर बाएं से लोग आएंगे, ये किसकी उम्मत है? ये नबी की उम्मत, रसूलुल्लाह की उम्मत। कहा नहीं, ये तो फलां नबी की उम्मत है। सामने से लोग आएंगे, ये किसकी उम्मत है? रसूलुल्लाह की, नबी अलैहिस्सलाम की। कहा नहीं, ये तो फलां नबी की उम्मत है। पीछे से लोग आएंगे, ये किसकी उम्मत है? मोहम्मद की। कहा नहीं नहीं, ये तो फलां नबी की उम्मत है। तो फिर आवाज आएगी, अरे जब ये सब नबियों की उम्मतें हैं तो मुस्तफा की उम्मत कहाँ है? फरमाया फिर दाएं और बाएं, आगे और पीछे, हर तरफ से लोग आएंगे। कहा ये मुस्तफा की उम्मत है। देखो मेरी तकरीर का ये पहला नारा था, इस तो पहले तो ना ते लगा तकरीर का तो पहला ही जो पहला नारा है मुंडा ते फिर आखिरी कहना होनी या तो मेरी गल निकी है तो तुसी आवाज भी निकी रखो, तो जे मेरी गल निकी रही तो फिर आवाज तो निकी नहीं रह जाएगी। नारा तकबीर। सियाने आंदे ने जब हाथ उत्ते जाए ना तो आवाज उत्ते जाती है। अब प्रैक्टिकल करो जरा पता लग जाएगा हुणे एडी दूर जाने की लोड़ है। नारा तकबीर। फर्क पै रही है? नारे रिसालत। हुण जरा गज के वो नारा लाना जिस नारे दे नाल साडा सारियां दा फखर मौजूद है। ताजदारे खत्म नबूवत अल्लाह सलामत रखे। दो हाथ चाह के टिल ला के सीने दा जोर लाना है। क्यों? ऐ नारा ओ नारा है, ओ 12,000 शैल खा के भी लोग चुप नहीं रहे। असी इत्थे पुरअमन मजमे च किवें चुप रह सकने आ? ताजदारे खत्म नबूवत ओए खत्म नबूवत दे मौजूद है। 1000 तकरीरां एक पासे, लाख तकरीरां एक पासे, हजारों तकरीरां एक पासे। फिर मिर्ज़ाइयां नू मारन वास्ते, साड़न वास्ते एक नारा एक पासे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया खुद नाल शादी करो जिहदी औलाद ज्यादा होवे। क्यों? फरमाया मैं फख्र करा। हाय हाय साडी वजह तो भाई गल नहीं बनदी साडी। यार साडी वजह भाई मेरे पीर दा फख्र मेरी वजह तो कभी बुलंद हो जाए किसी गल तो हो गई जन्नत पक्की की नहीं। जल्दी खुश हो गया ते जे नबी दा फख्र मशवरा कर लो, मशवरा कर लो भाई। कहना ना सुभान अल्लाह कितनी बड़ी गल है। हुण ओ बंदा ख्याल करे जेड़ा कहंदा एदा ते कोई और काम ही नहीं है। मैं क्या उन्हां कोलों पुछ जिन्हां दे घर है नहीं, उन्हां कोलों। और फिर नबी दा फख्र तो मेरे नजदीक हज़राती वकार वो जिसे खुदा ने ज्यादा औलाद दी है। मैं कहता हूँ कल हुजूर तो उससे खुश हो। अब इसकी भी वजह सुनो। आप कहेंगे जी इसमें क्या फर्क है? सुनो, हजरत बैठे ने शाह साहब के साथ, पीर दे मुरीद ज्यादा हों तो लोग कहते नहीं बड़े मुरीद ने, उस्ताद दे शागिर्द ज्यादा हो बड़े शागिर्द ने। असी बईदा जिथे भी मैं पूरे पाकिस्तान में जाना हजरत अल्लामा मौलाना हसन हक्कानी साहब और हजरत किबला डॉक्टर सरफराज नईमी साहब शहीद रहमत शहीद पाकिस्तान मैं उन्हां दा शागिर्द हां। अबू दाऊद शरीफ असा मौलाना नासिर जानते ने असा डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह तआला कोल पढ़ी है ते मैं कुदूरी जामी हजरत किबला मौलाना हसन हक्कानी साहब रहमतुल्लाह तआला कोल पढ़ी। पाकिस्तान विच किथे भी जाईदा असी कहदा उन्हां दे शागिर्दां सामने वाला कहंदा जी मैं भी उन्हां कोल पढ़िया जिथे भी इतना दिल खुश होंदा है। मैं क्या यार कमाल है साडे उस्तादां दे शागिर्द हर जगह ते जदों कोई गल होंदी है हुण तारफ हो रहे सी इत्थे मुफ्ती साहब दा भाई साडे सरपरस्त ने उलमा बहुत इन्हां दे शागिर्द ने ते यार उस्ताद दे शागिर्द ज्यादा होण ते बल्ले बल्ले है कि नहीं, पीर दे मुरीद ज्यादा होण ते बल्ले बल्ले है कि नहीं। ते फरमाया सरकार ने मेरा फख्र है मेरी उम्मत सारे नालों बड़ी उम्मत होनी है। सुभान अल्लाह भाई हुजूर दा फख्र है सब तो बड़ी उम्मत मेरे हुजूर।
اب نعمت ہے، کیوں نہ نعمت ہو بھائی، نعمت تو ہونا ہی ہونا ہے، جس سے حضور کا فخر بن رہا ہو وہ نعمت نہ ہو، جو شے حضور کا فخر ہو وہ نعمت نہ ہو۔ اولاد نعمت ہے، بولو بھائی اولاد ہن سننا، نعمت بھی کنج دی، واہ بھائی واہ سبحان اللہ، نعمت بھی کنج دی، کیا بات ہے۔ حضور ایک دن تشریف فرمانے، صحابہ سامنے نے، واہ بھائی واہ کیا ہی بات ہے، انج بھی ہوتا کرم۔ حضور نے فرمایا جہدے گھر دو دھیاں ہون، جہدے گھر انہاں نوں پڑھائے پالے وڈا کرے، پڑھائے لکھائے، تہذیب سکھائے، پھر ویائے اپنے گھر دا کرے، سبحان اللہ، ٹور چھڑے، عزت نال رخصت کرے، پڑھائے لکھائے پالے، پھر عزت نال رخصت کرے۔ ہن جملہ سننا بیگو والا لیو، حضور نے فرمایا کل جنت میرے نال انجوائے، سبحان اللہ۔ اے انگلیاں ویکھیے میری، میں بڑھ کے سٹا جے میں تشبیہ دیاں، کتیاں آگے پاواں، کوئی تشبیہ نہیں، نہیں ہاتھ اس قابل نہیں ہے، لفظ اس قابل، صرف آپ کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنی ہے، ورنہ ہم سننی ہے، ہم سننی ہے، صرف آپ کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ او بھائی 8 جنتیں ہیں، پتہ نہیں کون کتھے، پتہ نہیں کیدی نیکی قبول ہوئی کیدی نہیں، کیدا مدرسہ قبول ہویا، کیدی مسجد قبول ہوئی، کیدا پانی دا کھو قبول ہویا، کیدی خیرات قبول ہوئی، کیدی زکات قبول ہوئی، پتہ نہیں کیڑے درجے قبول ہوئی، پتہ نہیں کیدیاں نمازاں، کیدے حج، کیدیاں زکاتاں، کیدیاں خیراتاں قبول ہویا، تے پتہ نہیں کیڑے درجے قبول ہویا، تے پتہ نہیں جنت وچ کتھے ہوواں گے، کیڑی جگہ تے ہوواں گے، کوئی پتہ نہیں، فیصلہ حشر والے دن ہونا، لیکن سرکار اس نعمت کے متعلق فیصلہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ دیکھو والا والو، حضور نے گل دور نہیں رہن دیتی، فرمایا اے 8 جنتوں نے، لیکن کتنی بڑی گل، فرمایا 2 ہو، انہوں پڑھائے لکھائے بڑا کرے، شادی کر کے اپنے گھر دا کر دے، فرمایا میں دور نہیں رہن دینا، جنت جتھے میں ہوگا میرے نال وہ بھی ہوئے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ واہ بھائی صحابہ تہاڈی عظمت تو قربان، ایڈے نیکیاں دے حریص سن نہ صحابہ، ایڈے نیکیاں دے حریص سن، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایڈے کو نیکیاں دے حریص سن نہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جنیاں 2 ہون، او صحابہ دے منہ جویں کہندے نے نا کہ بھائی بندہ تھوڑا جہا پریشان ہو گیا، چہرے تے پریشانی آ گئی ہے، تے بڑے پریشان لہجے وچ کہن لگے، جنہاں دے گھر ایک سی تیاں جو بڑے پر سرکار جے ایک ہوئے تھے، سبحان اللہ، یہ پریشان ہو گئے صاحب بھائی، حضور نے تو 2 آنکھیاں نے، ایک روایت پہ 3 بھی فرمایا، یہ پریشان ہو گئے بھائی اسی کی کریں گے، یہ تے 2 والے نے، چہرے تے نا پریشانی آ گئی بھائی ساڈے گھر تے ہے ہی ایک، یہ پریشان ہو گئے، واہ بھائی واہ، انہوں نے کہا جی حضور ایک ہوئے تھے، سبحان اللہ، سرکار دیکھ رہے سن تے دلاں دی بھی جان دے، سبحان اللہ، رحمت دا دریا دیکھو انج بھی بندا ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے کہا او بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرم نوازیاں، کیا کرم، میرے گھر 3 دھیاں نے الحمدللہ، اے جڑی لوکاں دی ہاں یہ نا شادی ہاں، کنے بچے نے 3 دھیاں، اتنا میں کوئی اوکھا ہویا نا اس گل تے، اتنا میں کوئی اوکھا ہویا اس ظالم طبقہ اے ہاں جڑی ہے۔ اچھا پھر وہ کسی نے کہا ہے کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم میں ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات سے دیوانے مچل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اجازت ہوئے کہ طرز ہی نہ پڑھ دیں، میرا خیال ہے تسی سارے نہیں دے لیتے موڑ پڑھنا، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے
سکتے کب جب کسی بات پر دیوان مچل جاتے ہیں. میرے گھر 3 دیاں نے الحمدللہ یہ اللہ ساری تے اے لوگ کنے بچے نے 3 دیاں نے. ہاں میں بڑا تنگ ہویا میں کہ یہ نام کی مصیبت ہے یار ہیں تے پتہ نہیں کی درد سری ہے جی. ہاں تے میری خواہش ہے سی کہ رب مینوں ایک اور دی دے کیوں جی حضور دے گھر 4 نے. میرا دل اندروں سی کہ چوتھی بھی ہوئے تو مینوں یہ سعادت مل جائے. یہ میں نہ لوکاں دی ہاں تو بڑا نہ میں پھر کیا اللہ پھر انج تے انج ہی سے انج دے پھر رکھی لیتے ہیں برم. میں سیدھا ٹر گیا مدینہ شریف. میں سیدھا مدینہ شریف جا کے گیا حضرت میرے حمزہ کو رضی اللہ تعالی. تو میں کہا سرکار ہاں مکانی آئے آئے میں جو اپنے اوپر بیتی ہوئی ہے وہ بتا رہا ہوں. سن سنا کے نہیں بتا رہا جیڑی ہوئی ہے وہ دس رہا. سبحان اللہ. تے تواڈے سامنے بیٹھ تے حلفن کہن نوں تیار ہے. تے ہاں جیڑی سی نا میں کہاں انہاں لوکاں نوں کی مصیبت ہے یار. اور شکر کرو آپ کو الحمدللہ حضور دے گھر 4 نے الحمدللہ. جے دے گھر 4 نے انہوں نسبت ہو گئی حضور نال. اور میں پھر مدینے شریف گیا سیدھا حضرت امیر حمزہ دے دربار دے. میں کہ حضور میں راضی ہاں اللہ دا بڑا فضل ہے لیکن ہاں مکانی ہے تے ہن چاہیدا ہے تے پتر ہی چاہیدا ہے تے نام ہی حمزہ ہی رکھنا پڑدا. تے عرضی کر دیو تسی بھی سرکار اجے تے میں ادھر ہی چلیا جی جڑا بزرگاں نے طریقہ دسیا. پہلے حضرت امیر حمزہ کول جاؤ اوتھے عرضی پیش کرو پھر حضور کو لاؤ. تواڈے آن تو پہلے درخواست آ بھی جائے گی سائن بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. میں سیدھا حضرت امیر حمزہ دے کول میں کہ سرکار پتر چاہیدا ہے تے کہہ کے میں سیدھا حضور دے کول تے میں کہ سرکار تواڈے چچا جان دی بارگاہ گل کر آیا تے درخواست آ گئی تے تانوں پتہ کی درخواست ہے سائن کر دیو. پھر میں پاکستان آ گیا. پھر رب نے حمزہ ہی دیتا. پھر رب نے حمزہ ہی دیتا. حضرت دی وقار ایتھے گل نہیں مکی. میں کہ ہن 3 دیاں نے ایک پتر ہے حق 4 یار دے ہو گئے نا 5 دن پاک نہیں ہون. سبحان اللہ. نسبت تے ہوئے نا 5 دن پاک تو مراد کے 5 دن دی نسبت تے ہوئے نا ہیں. تے پھر میں توجہ کی تھی رسول اللہ وال. میں کہ سرکار تواڈے چاچے دا نام رکھیا ہن تواڈے پتر دا بھی رکھنا. سبحان اللہ. پھر 5واں ہویا تے حسن ہویا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سمجھ آئی گل دی حضرات دی وقار. اے جڑے تیاں نے نا تیاں رب دا فضل ہے نعمت ہے لیکن بیٹی زیادہ فضیلت والی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ لو بھائی پھر کہنے لگا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا بیگو والا والو. بیٹا بھی نعمت بیٹی بھی نعمت لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر بیٹا بیٹی سے زیادہ فضیلت والا ہوتا بیٹا بیٹی سے زیادہ رتبے میں ہوتا تو میرا رب نبی علیہ السلام کو بطور نعمت پہلے کبھی حضرت زینب کی صورت میں بیٹی عطا نہ کرتا. نبی کے گھر میں پہلی بیٹی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو رحمت نبی کو پہلے عطا کی ہے وہ فضیلت میں زیادہ ہے. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اچھا یہ میں بطور جنس نہیں کہہ رہا بطور جنس نہیں کہہ رہا بطور فضل کہہ رہا ہوں. جنس میں تو مرد کو فوقیت دیا لیکن یہاں بطور فضل کہہ رہا ہوں کہ رب کا زیادہ فضل بیٹی کی صورت میں ہوتا ہے. اس پر امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث لائے ہیں کشف الغمہ میں. آپ اسے سماعت کریں آپ کو میری بات کی مزید تائید حاصل ہو جائے گی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے سبحان اللہ جب کسی کے گھر میں اذا ولد للرجل جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے جاریہ. حضور نے لفظ بیٹی کا کہا غلام کے معنی میں آتی ہے اور مؤنث میں. جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اذا ولدت للرجل جاریہ جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کی ایک جماعت کو نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے اس کے گھر پر جس کے ہاں بیٹی ہو اور پھر آ کے ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرتے ہیں جو ان کے نورانی دست ہیں اس کے